السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز آفیشیل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کریں، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ عشق باز اس قلم فروا خالد قسط نمبر 23۔ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لیں۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کو میری وجہ سے اب کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ شمشیر اس کے غصے کو دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھتا تحمل سے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ ڈاکٹر اس کے دل کو بہت بری طرح بھا گئی تھی۔ کسی بھی قیمت پر وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر بغیر کسی طرح کی زور و زبردستی کی۔ وہ اس کی مسیحا تھی اور سب سے بڑی بات وہ اس کی وجہ سے زیکے جیسے درندے کے ہاتھ لگ چکی تھی، جو کبھی بھی اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے نہیں بخشتا تھا۔ ڈاکٹر مصفرہ شمشیر کو پسند آ گئی تھی، یہ جان کر تو وہ اس لڑکی کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہنے دینے والا تھا۔ اس لیے شمشیر اسے اپنے قریب رکھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ بولو، مصفرہ بادل نخواستہ تیوروں کے ساتھ اس کی بات سننے کو تیار ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کے چکروں میں پڑ گئی تھی۔ زیکے بہت بڑا درندہ صفت انسان ہے، اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو تو اس ہاسپٹل میں ہی مارا ہے اس نے۔ دن دہاڑے اتنے لوگوں کے سامنے وہ اس شریف النفس ڈاکٹر کو مار کر نکل گیا، مگر کوئی اس شخص کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ پولیس نے ایک دن آ کر انویسٹیگیشن کی، اب وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایسی ہی خاموشی اتنے وقت سے ہمارے تمام ادارے اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ زیکے سب کو اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ سب اس کی دہشت کے ساتھ ساتھ اس کے پیسے کی پاور سے دبے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے آج تک کبھی کسی نے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے یہ جرأت کی تھی، آپ نے خود دیکھا تھا اس نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ شمشیر کی آنکھوں میں زیکے کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نہ تو کوئی پولیس والی ہوں، نہ اس غنڈے سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہوں، اور نہ ہی یہ زیکے نامہ سننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہے۔ پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے۔ مصفرہ اس شخص کے بارے میں دوبارہ کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے اسی بات کا شکر ادا کر رکھا تھا کہ زیکے اب اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ وہ شمشیر کی بات کاٹتی اسے خاموش جب اسی لمحے ڈاکٹر انم اندر داخل ہوئی تھی۔ شمشیر کو وہاں بیٹھے دیکھ وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اوہ سوری، میں بعد میں آ جاتی۔ انم وہیں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ خود کو ہر طرح سے زیکے سے دور رکھیں۔ اس کے سامنے کسی بھی بات پر الجھنے کی کوشش مت کریں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو آپ کے آس پاس حفاظت کے لیے تعینات کر دیا ہے، جو بہت حد تک آپ کی اس سے حفاظت کریں گے۔ شمشیر کے لہجے میں اب بھی نرمی ہی تھی۔ وہ اب میرے پیچھے نہیں آئے گا، اس نے کہہ دیا ہے۔ پلیز میرے پیچھے کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بات سن چکی میں، اب جاؤ یہاں سے۔ مصفرہ اس شخص کو ڈھیٹ بن کر بیٹھا دیکھ زچ ہوئی تھی۔ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ شاید اس کا چہرہ بھی دیکھ چکی ہیں۔ وہ اب زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اس سے صرف میں ہی بچا سکتا ہوں۔ یہ میرا فون نمبر ہے، جب بھی کہ میری ضرورت پڑے فون کر دیجیے گا۔ اس ڈاکٹر کی نادانی اور معصومیت پر مسکراتا وہ اپنا نمبر اس کے آگے ٹیبل پر رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مسلسل 2 دن سے ٹینشن لیتے اسے بخار ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جاب ویسے چھوٹ گئی تھی اور یہ لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگ گئے تھے۔ اسے لگا تھا شاید اس کے کردار پر باتیں بنائی جائیں، مگر ایسا کچھ خاص نہیں ہوا تھا۔ سب گھر والے اسے پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ ایزل نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ چکی ہے۔ 2 دن سے وہ ایسے ہی بستر پر پڑی تھی۔ آج کچھ اٹھنے کی ہمت کرتے وہ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے آ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے لباس میں چہرے پر تفکر سجائے وہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں کسی نے بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی ماڈرن اور بڑے گھرانوں سے آئے ہوئے لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ سب گروپس کی شکل میں بیٹھے آپس میں باتیں کرتے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھا ہمایوں ویٹنگ ایریا کا کیمرہ اوپن کرتے وہاں آئے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسٹائلش اور خوبصورت لوگوں کو سلیکٹ کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ انٹرویو کے لیے آئے ایسے ہی لوگوں کو بلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب اس کی نظریں ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی ایزل پر پڑی تھیں، وہ پانی
वो अपनी जगह शाक होता, कितनी बार ज़ूम करके इसे देखता, अपनी आंखों को यकीन दहानी करवाने लगा था। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की थी। मेरा तो आज ऑफिस आने का बिल्कुल दिल नहीं था। इस रहाम की बच्ची ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अरियान खानज़ादा की अकड़ और गुरूर देख बेपनाह गुस्सा आता है। काश कि ऐसा कुछ हमारे हाथ भी लग जाए जिसकी मदद से हम भी इसे तगनी का नाच नचा सकें। सुबहान मलक का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था, मगर लिस्ट में इज़ल का नाम देख हुमायूं के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आन ठहरी थी। फ़िक्र मत करो सुबहान, हमारा परवरदिगार हम पर भी इतना ही मेहरबान है जितना आर्यान खानज़ादा पर। हमारे हाथ भी बहुत कीमती शय लग चुकी है, ये देखो। हुमायूं ने स्क्रीन का रुख सुबहान की जानिब किया। सामने का मंजर देख इसकी आंखों में भी हुमायूं जैसी चमक ही उभरी थी। कुछ देर बाद इज़ल को अंदर बुला लिया गया था, जो अपनी जगह हैरत ज़दा सी अंदर आ गई थी। इतने बड़े बड़े और तजर्बाकार लोगों में इसको बुलाया गया था, लेकिन सामने बैठे अफराद को देख इसकी आंखों में शहनशाई की रमक जागी थी। इन्हें आर्यान खानज़ादा के ऑफिस और इस रात पार्टी में भी देख चुकी थी। हमने आपका काम देखा और आर्यान खानज़ादा से आपकी बहुत तारीफ़ें भी सुनी हैं। हमें आपको यहाँ देखकर खुशगवार हैरत हो रही है। आपके साथ काम करके हमें बहुत खुशी होगी। आप कल से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। हुमायूं इंतहाई मज़हब लहजे में बोल रहा था, जबकि इसकी बात सुनते इज़ल ने आंखें फाड़े इसकी जानिब देखा था। इसे इतनी आसानी से जॉब मिल गई थी। सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात कि आर्यान खानज़ादा ने इसकी तारीफ़ की थी। इज़ल को अपनी समातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। आप सच कह रही हैं, मुझे ये जॉब मिल गई है? इसकी मासूमियत भरे चेहरे पर छाई बेयकीनी इसके चेहरे को मज़ीद पुरकश बना रही थी। इन दोनों की नज़रें बार बार इसके हसीन चेहरे पर ठहर रही थीं। इनकी जानिब से यकीन दहानी करवाने पर वो वहाँ से उठ आई थी। उन्होंने इसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था। वो चाहते थे कि अभी साइन हो जाए, मगर इज़ल इतनी भी जल्दबाजी नहीं चाहती थी, इसलिए लेटर लिए इनके पास से उठ आई थी। ये ऑफिस 12वें फ्लोर पर था। नीचे जाने के लिए वो लिफ्ट की जानिब बढ़ गई थी। लिफ्ट में दाखिल होते इसका दिमाग अभी भी इन लोगों की कई बातों में उलझा हुआ था। आर्यान खानज़ादा ने भला इसकी क्या तारीफ़ की थी? इसने अभी तक तारीफ़ लायक कोई काम किया ही नहीं था इसके ऑफिस में। इन्हीं सोचों में गुम थी जब लिफ्ट 9वीं पोर्शन पर रुक गए। इज़ल अपने ध्यान में खड़ी थी जब लिफ्ट खुलते इस जानिब पुश्त किए खड़े शख्स को देखते इसकी रंगत जर्द हुई थी। वह इसकी चौड़ी पुश्त देखते ही पहचान गई कि यह शख्स कौन था। फ़ोन कान से लगाए वो बातों में मसरूफ़ लिफ्ट ओपन होने पर अपने ही ध्यान में अंदर आया था। पूरी लिफ्ट में इसकी मशहूर कन खुशबू फैल गई थी। इज़ल ने सांसें रोक ली थी। इज़ल एक कोने में सुकड़ी सिमटी खड़ी चेहरे के सामने फ़ाइल खोले हुए थी। आर्यान ने भी इस लड़की की यह हरकत नोट की थी, जो फ़ाइल ऊपर उठा के चेहरे के आगे किए कांपते हाथों से लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती हड़बड़ाहट में गलत हाथ मार रही थी। लिफ्ट नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर की जानिब चल दी थी। आर्यान ने फ़ोन बंद करते अब की बार फुर्सत से इसे घूरा था। इस लड़की की महक बहुत ही मुनफरिद थी, जिसे ज़रा सा गौर करने पर वो पहचान गया था कि गदाज हाथों की उंगलियां फाइल पकड़े लाल हो चुकी थीं। इज़ल लिफ्ट को ऊपर जाता देख रो देने के करीब हुई थी। इस शख्स ने अभी इसी वक्त ही लिफ्ट में आना था। डॉक्टर मुसफ़रा, मिस्टर अफ़ान का शुरू से ट्रीटमेंट आपने किया है। वो ड्यूटी पर आई ही थी जब डॉक्टर फ़ारूकी ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया था। इनकी बात पर वो सर असबात में हिला गई थी। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर कयूम इस केस को संभाल नहीं पा रहे। एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है। डॉक्टर्स कभी अपनी चॉइसेस के मुताबिक पेशेंट नहीं चुनते। आपको वापस से ये केस लेना होगा। डॉक्टर फ़ारूकी अपने मखसूस संजीदा दो टोक लहजे में बात करते फाइल इसकी जानिब बढ़ा गए थे। मुसफ़रा का दिल चाहता यहाँ से निकल कर भाग जाए कहीं। वो किसी भी वक्त कीमत पर दोबारा इस शख्स के आगे नहीं आना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि अफ़ान की तबीयत ख़राबी का बायस इसका वो दोस्त ही था जो कड़वी बातें करके इसे वहाँ तक पहुँचा गया था। इसने ये बात डॉक्टर फ़ारूकी से शेयर करते नज़दीक के नामी इंसान का वहाँ से दाखिला ममनू करवाने की कोशिश की, जिस पर वह इस बात में सर हिलाते ऐसा करने पर मान गए थे। मुसफ़रा वहाँ से उठती ही अफ़ान के रूम में आ गई थी। इस बेज़ुर्र से शख्स से हमदर्दी महसूस हुई थी, जिसे इतना वक्त इसके घर वालों में से कोई भी मिलने नहीं आया था। मगर जैसे ही इसने अफ़ान के रूम में कदम रखा, वहाँ स्याह शाल में लिपटी औरत और साथ बैठे मर्द को देख इसे खुशगवार हैरत हुई थी। अफ़ान के घर वाले यहाँ आ गए थे। इन्हें सलाम करती वो बैठ के दूसरी जानब जा खड़ी हुई थी। इस आदमी का चेहरा भी हॉस्पिटल वालों की हिदायत पर मास्क में लिपटा हुआ था। तमाम पेशेंट की सेफ्टी के लिए यह किया जाता था। डॉक्टर साहबा, ये मेरे भाई भाभी हैं और ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया। अफ़ान नीम दराज सा जान सा तकिए पर सर लेटे रखे व मुश्किल होंठों पर मुस्कुराहट सजाई इनका आपस में तारफ़ करवा गया था, लेकिन मुसफ़रा चाह कर भी अपने लबों पर वो वाली मुस्कुराहट नहीं ला पाई थी।
شکر ہے آپ لوگوں کو یاد آیا کہ آپ کا ایک بھائی بھی ہے، جیسے آپ لوگوں نے ایک درندہ صرف وحشی انسان کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ پلیز اگر آپ اپنے بھائی کی زندگی چاہتے ہیں تو اسے اس غنڈے سے دور رکھیں۔ وہ اتنا بے رحم انسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے بھائی کا خیر خواہ نہیں، دشمن ہے۔ پلیز اسے یہاں سے دور لے جائیں۔ ڈاکٹر مصفرہ کو اس اداس آنکھوں اور پسماردہ چہرے والے انسان سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی، جو بہت تکلیف میں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے اس حالت میں پہنچانے والا زیکے ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عفان سے ہمدردی کرنے کے چکر میں وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر گئی تھی۔ اس نے اپنی بات پر عفان کی رنگت بالکل زرد پڑتی محسوس ہوئی تھی، جیسے اس کے چہرے پر خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ اگلے ہی لمحے سامنے بیٹھے شخص نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا تھا۔ مصفرہ کو اپنی آنکھیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ گلاب خان تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ویڈیو کال چل رہی تھی، جس پر کسرت کرتا شرٹ لیس زیکے نظر آ رہا تھا۔ بڑے بڑے سنبل اٹھاتا وہ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، چہرے پر غضبناک تاثرات لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلاب خان کے ساتھ بیٹھی عورت بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا گئی تھی۔ وہ گلناز تھی، وہی عورت جسے پہلے دن مصفرہ نے زیکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی رنگت اس وقت بالکل عفان جیسی ہو چکی تھی۔ اتنی دور سے بھی وہ زیکے کے خطرناک تاثرات دیکھ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ مصفرہ کا کہیں بھاگ جانے کو دل چاہا تھا۔ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے نرم دل کے باعث ہمدردی دکھاتی تھی اور جو واپس اسی پر بھاری پڑ جاتی تھی۔ زیکے کی جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی، جس کے بعد مصفرہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے گلناز اور گلاب خان کو دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ بھی کافی سنگین نوعیت کے لوگ ہی لگتے تھے، مگر زیکے جتنی دہشت نہیں تھی ان میں۔ تم سب لوگ ہی اپنے اس گنڈے اور کمینے بوس کی طرح فراڈ ہو۔ مصفرہ اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ پر قابو نہ رکھ پاتے ان پر چڑھ دوڑی تھی۔ جب گلاب خان نے موبائل اس کی جانب بڑھا دیا تھا، دوسری جانب زیکے وائس کال پر تھا اور اس کی یہ گلفشانی بھی سن چکا تھا۔ مصفرہ کی رنگت